کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایک روحانی جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ کبھی اچانک خوف ہے کہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ بھی ہے۔ اس لیے بائبل ہمیں ایک طاقتور تعلیم دیتی ہے جسے کہتے ہیں خدا کی ذرا۔ آج کی بائبل سٹڈی میں سیکھیں گے روحانی جنگ کیا ہے، شیطان کے حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، خدا نے ہمیں کون سے روحانی ہتھیار دیے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے کھول لیجئے اور پڑھیے افسیوں کا خط اس کا 6 باب، اور پس منظر اس باب کا یہ ہے، پالوس رسول نے یہ تعلیم اس وقت دی جب وہ قید میں تھا۔ اس زمانہ میں رومی سپاہی مکمل جنگی لباس پہنتے تھے۔ پالوس نے اسی مثال کو استعمال کرتے ہوئے مسیحیوں کو سکھایا کہ ہماری اصل جنگ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اس لیے خدا نے ایمانداروں کو ایک ذرا دی ہے تاکہ وہ ابلیس شیطان کے حملوں کا مقابلہ کر سکے۔ مختصر الفاظ میں مسیحی زندگی ایک روحانی جنگ ہے اور خدا ایمانداروں کو سچائی، راست بازی، ایمان اور نجات اور خدا کے کلام کی ذرا دے کر شیطان کے مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہاں پر دیکھتے ہیں روحانی جنگ کی حقیقت۔ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، کیونکہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور آسمانی مقاموں کی بری روحانی فوجوں سے ہے۔ یہ آیت ہمیں اہم حقیقت بتاتی ہے، ہماری لڑائی اصل میں انسانوں کے خلاف نہیں بلکہ روحانی قوتوں کے خلاف ہے۔ بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دشمن یعنی شیطان ہمیں گناہ میں گرانا چاہتا ہے، اس لیے خدا ہمیں روحانی ذرا دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہی ایماندار کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ مضبوط بنے اور شریر ابلیس کا مقابلہ کر سکے۔ دوسرا نقطہ ہے خدا کی ذرا کیوں ضروری ہے۔ افسیوں 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ شیطان کے ہتھیار کون سے ہیں؟ پہلی بات جھوٹ، دوسرا فریب، تیسری خوف، چوتھا آزمائش۔ لیکن خدا ہمیں طاقت دیتا ہے تاکہ ہم قائم رہ سکیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ابلیس سے طاقتور ہوں اور ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور تیسرا نقطہ ہے خدا کی ذرا۔ اس باب میں 6 روحانی ہتھیاروں کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل جو ہمیں بتاتی ہے وہ 6 ہتھیار ہیں جو ابلیس کے مقابلہ میں ایک ایماندار کے پاس ہونے چاہیے۔ تو وہ ہتھیار کون سے ہیں؟ پہلی بات، جب ہم بات کرتے ہیں افسیوں کا 6 باب اور اس کے 6 باب کی 14ویں آیت، تو وہاں پہ سچائی کے پٹکے کا ذکر ہے۔ پہلا ہتھیار سچائی کا پٹکا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ سچائی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان کھڑا ہے۔ جب ہم بائبل کی سچائی کو جانتے ہیں تو ہم دھوکے میں نہیں آتے، ہم غلط تعلیم سے بچ جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اور دوسرا ہتھیار جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، راست بازی کا بختر۔ 6 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ راست بازی کا مطلب ہے خدا کے کلام کے مطابق درست زندگی کو گزارنا۔ جب ہم راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں، پہلی بات ہمارا دل
محفوظ رہتا ہے۔ دوسری بات، گناہ ہم پر غالب نہیں آتا، یہ بختر ہمارے روحانی دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسرا ہتھیار جو ہے وہ سلامتی کی خوشخبری کے جوتے ہیں۔ افسیوں 6 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے تیاری کے جوتے پہن کر۔ یہ جوتے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں خوشخبری سنانی ہے، اور دوسری بات امن اور محبت پھیلانی ہے۔ جو شخص انجیل کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ اور چوتھا ہتھیار جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ایمان کی ڈھال۔ جب 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور ایمان کی سیپر لگا کر قائم رہو۔ ایمان ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ڈھال دشمن کے شک کو، خوف کو، آزمائش کو روک دیتی ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو شیطان کے تیر ہم تک نہیں پہنچتے۔ پانچواں ہتھیار جو یہاں پر ہے، نجات کا خوذ۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور نجات کا خوذ اور روح کی تلوار جو خدا کا پیغام ہے، کلام ہے، لے لو۔ یہ خوذ ہمارے ذہن اور سوچ کی حفاظت کرتا ہے۔ عام لفظوں میں یہ ہیلمٹ، یعنی خوذ جو ہے یہ ہیلمٹ ہے، اور ہیلمٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا سے دوری، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں نجات ملی ہے تو ہمارا ذہن محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اس لیے مسیحی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم اس کے فرزند ہیں۔ یہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے ذہن کی جب حفاظت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ اور یہاں پر جو چھٹا ہتھیار ہے وہ روح کی تلوار ہے۔ 6 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ یہ تلوار خدا کا کلام ہے۔ یہ خدا کی ذرا کا وہ ہتھیار ہے جو دفاع بھی کرتا ہے اور حملہ بھی۔ جب شیطان ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں خدا کے کلام کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس کی سب سے بڑی مثال یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح ابلیس کے ساتھ بیابان میں تھے تو یسوع مسیح نے کلام کا استعمال کیا اور اس کی ہر بات کا جواب دیا۔ تو یسوع مسیح نے ہر بار اسے کہا لکھا ہے، اور خدا کے کلام کے ذریعے شیطان کو شکست دی۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر ہم روحانی جنگ میں جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور نقطہ نمبر جو چوتھا ہے، دعا کی طاقت۔ افسیوں 6 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگاہ دعا کیا کرو۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں۔ دعا روحانی زندگی کی سانس ہے۔ روحانی زندگی کا جو سانس ہے وہ دعا ہے۔ ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں، اور دعا ہمیں روحانی طاقت دیتی ہے۔ اس سے ہم مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم آزمائش کے وقت مضبوط رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک ایماندار کی زندگی میں دعا کا ہونا ضروری ہے۔
عملی سبق جو آج ہم لیتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں خدا کی سچائی کو اپنانا ہوگا، راست بازی کی زندگی گزارنی ہوگی، خوشخبری کو پھیلانا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، نجات کی امید کو تھامے رکھنا ہوگا، نجات کی امید کو دوسروں تک لے جانا ہوگا، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہوگا اور دعا میں قائم رہنا ہوگا۔ جب ایک ایماندار خدا کی پوری ذرا پہنتا ہے تو وہ دشمن کے مقابلہ میں مضبوط رہ سکتا ہے۔ نتیجہ روحانی جنگ ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایسے روحانی ہتھیار دیے ہیں جن کے ذریعے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی ذرا پہنتے ہیں تو ہم آزمائش میں قائم رہ سکتے ہیں، نمبر 2 پر، اور ایمان میں مضبوط ہو سکتے ہیں، نمبر 3 گناہ سے بچ سکتے ہیں، آخر میں ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقت یسوع مسیح میں ہے۔ اگر یہ بائبل سٹڈی آپ کے لیے برکت کا سبب بنی ہے، علم کا سبب بنی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے رشتہ دار دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اردو کی بائبل سٹڈی اور روحانی تعلیمات کو حاصل کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ رب